شکار کی یہ کہانی پڑھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ سیدھے سادے دیہاتیوں کے لیے یہ 4 بھیڑیے خطرناک تھے یا وہ ایک انسان جو عامل تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اس نے اس علاقے کو کیل لیا ہے۔ یہاں ان خونخوار بھیڑیوں نے اپنی بادشاہی قائم کر لی تھی۔ وہاں کوئی بھولی بھٹکی بکری چلی جاتی تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ اپنے علاقے کے متعلق میں آپ کو اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ وہاں بھیڑیے اتنی تعداد میں نہیں ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے خطرہ بنتے۔ کبھی کبھار رات کو دور سے بھیڑیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ویرانوں میں سے گزرنے والے مسافروں نے بھی کبھی بھیڑیا نہیں دیکھا تھا۔ ہم شکاری تھے، آبادیوں اور پگڈنڈیوں سے بہت دور کے ایسے علاقے میں چلے جاتے تھے جہاں کھڈ، گھاٹیاں، ٹیلے اور چٹانیں ہوتی تھیں۔ وہاں 2-3 بار ہمارا آمنا سامنا بھیڑیوں سے ہوا تھا۔ یہ روداد میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ پھر آبادیاں بڑھتی گئیں، راستوں کا جال بچھتا گیا، بندوقیں عام ہونے لگیں۔ اناڑی شکاریوں سے مرتا تو کچھ کم ہی تھا۔ انہوں نے پرندوں اور جانوروں کو بھگا دیا۔ اب تو سیگ، گو اور خرگوش جیسے جانور بھی نظر نہیں آتے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب آبادیاں بہت کم تھیں۔ کوٹھوار کا زیادہ تر علاقہ ویران اور سنسان پڑا تھا اور اس وقت ہم نوجوان تھے۔ آج کل جس طرح فلمی گانے نوجوانوں کی راتوں کی نیندیں حرام کیے رکھتے ہیں، اسی طرح ہماری نوجوانی میں رات کے سناٹے میں گیدڑوں کی چیخ و پکار اور دور کسی بھیڑیے کی آواز ہمیں بے چین کر دیا کرتی تھی۔ دل لہو گرم رکھنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ یوں وہ منزل قریب آ رہی ہے، یہاں ہر کسی کو جانا ہے۔ ان دنوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ ذہن میں تر و تازہ ہو رہا ہے، جیسے کل شام تک ہم جوان تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو اتنے بوڑھے ہو گئے کہ 50 قدم دور قبرستان تک بھی جانے کی ہمت نہیں رہی۔ یہاں میرے بچپن کے دوست ایک ایک کر کے چلے گئے ہیں۔ ہماری ٹیم کا ایک کتا ایسا بیمار ہوا کہ علاج کے باوجود اس کا مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ دیہات میں نہ مویشیوں کے لیے کوئی اسپتال یا ڈاکٹر تھا، نہ انسانوں کے لیے۔ ہم اپنے بیمار کتوں اور مویشیوں کا علاج خود کر لیا کرتے تھے۔ انسانوں کا علاج گاؤں کے سیانے دیسی ٹوٹکوں سے یا پیر صاحب اور مولوی صاحب تعویذوں اور دم درود سے کیا کرتے تھے۔ مویشی تو بچ جاتے تھے، انسانوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ ہمارا کتا بیمار ہوا تو ہمارا علاج ناکام ہو گیا۔ قریبی قصبہ گوجر خان تھا، یہاں مویشیوں کا سرکاری اسپتال تھا جو شفا خانہ حیوانات کہلاتا تھا۔ کتے کو وہاں لے گئے۔ اسپتال کے باہر بڑی اچھی نسل کی ایک گھوڑی کھڑی تھی، اس کی باگ میری عمر کے ایک نوجوان نے پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت میری عمر غالباً 21 سال ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان ہمارے علاقے کی جوانی اور مردانگی کا نمونہ تھا۔ لباس اور شکل و صورت سے امیر دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی گھوڑی بیمار تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ میں اس کی گھوڑی کو دیکھ رہا تھا اور وہ ہمارے کتے کو دیکھنے لگا۔ یہ میری عزیز دوست راجہ شہباز خان کا کتا تھا۔ ہم دونوں ہسپتال گئے تھے۔ گھوڑی والا جوان ہمیں دیکھ کر مسکرایا۔ ہم اس کے قریب چلے گئے۔ اس نے کتے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ باتیں ہونے لگیں تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس اس نسل کے 2 کتے ہیں اور ایک کتا اس کے 2 دوستوں کے پاس ہے اور وہ ہماری طرح شکار کھیلا کرتے ہیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس 10-12 کتوں کی ٹیم ہے، جس میں تازی کتے بھی ہیں، بوگیر بھی ایک بولی ہے اور زیادہ تر بل ٹیریئر ہیں۔ اس نے اور زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ وہ کوئی عام سی قسم کا کسان دیہاتی نہیں تھا، صوبیدار میجر کا بیٹا تھا۔ گاؤں کی بہت سی زمین کے علاوہ نہری علاقے میں ان کی 2 مربع اراضی تھی۔ 20-21 سال کی عمر میں بھی اس کی باتوں میں سنجیدہ عمر کی پختگی اور دانش تھی اور وہ جرأت والا جوان تھا۔ میری طرح اس نے بھی 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں، جو اس دور کا بہت بڑا مارکہ سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دیہات کے کسی لڑکے کا 10 جماعتیں پاس کر لینا یوں سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل کسی نے PhD کر لی ہو۔ خاندانی رواج کے مطابق اسے فوج میں جانا چاہیے تھا۔ اس کے 2 بھائی فوج میں چلے گئے تھے اور باپ نے اسے زمینوں اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں میں رہنے دیا تھا۔ اس نے اپنی گھوڑی کے لیے اور ہم نے اپنے کتے کے لیے دوائی لی اور نان بائی کی دکان پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران اس نے پوچھا، کبھی بھیڑیے سے آمنا سامنا ہوا ہے؟ میں نے اسے 2 واقعات سنائے۔ تمہارے کتے اور تمہاری شکاری پارٹی 5-6 بھیڑیوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے یہ سوال گپ شپ کے لہجے میں نہیں پوچھے تھے، اس کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کسی مقصد کے تحت بات کر رہا ہے۔
وہ گوجر خان کے شمالی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ علاقہ ہمارے علاقے سے زیادہ دشوار گزار ہے، کھڈ اور وسیع نشیب زیادہ ہیں۔ ان نشیبوں میں مٹی کے چھوٹے بڑے ٹیلے اب بعض ستونوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔ نصف صدی کی بارشوں نے اب اس علاقے کے خد و خال بدل ڈالے ہیں۔ اس زمانے میں بعض نشیب ایسے تھے جیسے اسٹیڈیم ہوں، آپ چلتے چلتے رک جاتے ہیں جیسے کسی 2 منزلہ مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ ان دیواروں میں قدرتی شگاف اور دور اندر کو گئی ہوئی تنگ تاریں ہوا کرتی تھیں، درختوں کی بہتات تھی اور کہیں کہیں درختوں کے ذخیرے بھی تھے۔ علاقہ ڈراؤنا، گزرگاہیں اور گاؤں بہت کم تھے۔ یہ علاقہ اور آگے جا کر آزاد کشمیر کے ساتھ جا ملتا ہے۔ وہاں بھیڑیوں کی موجودگی قابل یقین تھی۔ ہمارے علاقے میں بھیڑیے آ گئے ہیں، اس نے کہا۔ 1 مہینے میں وہ 10-12 بھیڑیں اور بکریاں کھا گئے ہیں۔ وہ کسی گاؤں کے قریب نہیں آتے۔ ایک خاص جگہ ہے، لوگ بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ بھیڑیوں کو جب بھی موقع ملا وہ ایک بھیڑ یا بکری کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گائے کا ایک بچڑا بھی کھا لیا ہے۔ ابھی کسی انسان پر انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اگر انہیں مارا نہ گیا تو راہ جاتے اکیلے لوگ بھی ان سے محفوظ نہیں رہیں گے، پھر یہ گاؤں کے قریب بھی آنے لگیں گے۔ تم صوبے دار میجر کے بیٹے ہو، میں نے اسے کہا۔ تمہارے گھر میں شکاری بندوق ہوگی، دوسرے گاؤں میں بھی بندوقیں ہوں گی۔ تمہارے پاس 4 شکاری کتے ہیں۔ 4-5 بھیڑیوں کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر یہ کام مشکل ہوتا تو آج میں تمہیں سنا رہا ہوتا کہ میں نے 4-5 بھیڑیے مارے ہیں، اس نے کہا۔ مگر یہ کام ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تم میری مدد کرنے کے قابل ہو یا نہیں۔ کیوں نہیں؟ شہباز خان نے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے کتے لائیں اور ان بھیڑیوں کو مارنے میں تمہاری مدد کریں؟ ہاں، اس نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ بھیڑیے ایک فقیر یا سادھو کا نازل کیا ہوا قہر ہے اور یہ بھیڑیے جن یا شرشرار ہیں، تو کیا تم ان کے شکار کے لیے آنے کی جرت کرو گے؟ میں نے اور شہباز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظروں میں یا چہرے پر خوف یا وہم نہیں تھا۔ ہم اس وقت تک جنوں اور چڑیلوں کی حقیقت دیکھ چکے تھے۔ یہ بھی کوئی انہی جیسا قصہ معلوم ہوتا تھا۔ کیا تم مانتے ہو کہ یہ بھیڑیے اصل میں بھیڑیے نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے شک ہے، اس نے جواب دیا، لیکن 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا سمجھوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میرا شک پکا ہو جاتا ہے کہ یہ بھیڑیے ہی ہے، اور ان کے ساتھ جو قصے وابستہ کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے یہ قصہ یوں سنایا کہ بھیڑیے 3-4 بکریوں کو کھا چکے ہیں تو دور دور تک خبر پہنچ گئی۔ وہ جگہ ہمارے گاؤں سے 2.5-3 میل دور ہے۔ تم جانتے ہو کہ لوگ کس طرح بات کا بتنگڑ بنایا کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں یہ خبر بھی پہنچی کہ بھیڑیے ایک عورت کو بھی مار کر لے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ بھیڑیوں نے جانوروں یا انسانوں پر حملہ کیا ہو۔ اس کے بعد لوگ باتیں بنانے لگے کہ اس جگہ کبھی بھیڑیے نہیں آتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی اپنی سسرال سے اپنی بیوی کو ساتھ لا رہا تھا۔ دونوں پیدل آ رہے تھے۔ بیوی کو اس کے ماں باپ نے دودھ والی ایک بکری دی تھی جو ان دونوں کے ساتھ تھی۔ راستے میں انہیں سبز چگے والا ایک فقیر ملا۔ اس نے انہیں کہا کہ میرے پاس برتن ہے، اس میں مجھے بکری کا دودھ دو۔ میاں بیوی نے اسے بھکاری جان کر انکار کر دیا۔ فقیر نے کہا، جاؤ، تمہارے گھر میں جو بکری ہے وہ بھی اس بکری کے ساتھ اسی جگہ اس طرح مرے گی کہ تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکو گے، اور اس جگہ جو جانور آئے گا وہ میرے قہر کا شکار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فقیر وہیں کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ یہ جو خاوند اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا تھا اس جگہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بیوی اور بکری کو گھر لے آیا۔ اس کے گھر میں پہلے ہی ایک بکری تھی۔ ایک روز اس نے یہ دونوں بکریاں گاؤں کے مویشیوں کے ساتھ چرنے چگنے کے لیے اس طرف بھیج دیں جس طرف انہیں فقیر ملا تھا۔ بکریاں چرتے چرتے اس وسیع نشیب میں داخل ہو گئی۔ مویشی لے جانے والے لڑکوں نے درندوں کو گھراتے اور بھونکتے سنا۔ بکریوں کی بھی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ 4-5 بھیڑیے دونوں بکریوں کو مار کر کھا رہے تھے۔ لڑکے مویشیوں کو ہانک کر گاؤں لے آئے۔ تم نے یا کسی اور نے اس خاوند کو یا اس کی بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی نے ان کے گاؤں جا کر ان کی زبانی سنا ہے کہ انہیں فقیر ملا تھا۔ گاؤں کا نام کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی نے بھی اس شخص کی زبانی تصدیق نہیں کرائی۔
اسی سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے۔ پھر ہم حاضر ہیں، شہباز خان نے کہا۔ جب کہو آ جائیں گے۔ نہیں، اس نے کہا، میری پوری بات سن لو پھر مجھے بتانا کہ تم آؤ گے یا نہیں۔ بھیڑیے دو تین روز کے وقفے سے بھیڑ بکریاں مارتے اور کھاتے رہے۔ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ ان بھیڑیوں کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم سے تھوڑی دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک آدمی نے یہ ہمت کی جس وسیع نشیب میں بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے تھے وہاں دو بڑے مضبوط پھندے لگا آیا۔ ان پھندوں کو ہم اپنی زبان میں پھائیاں کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کے بنے بڑے سخت پھندے تھے جو میں نے خود دیکھے ہیں۔ اس نے دونوں کے ساتھ مرغی ذبح کر کے ان کی کھالیں اتار کر باندھ دیے۔ ان پھندوں کو اس نے مٹی اور گھاس میں چھپا دیا تھا۔ وہ اگلی صبح وہاں گیا۔ ایک میں ایک گیدڑ پھنسا ہوا چیخ رہا تھا، دوسرے کا مرغ غائب تھا۔ یہ شخص گیدڑ کو نکالنے لگا، دوسرا پھندا مٹی اور گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ یہ آدمی دوسرا پھندا ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک بڑی زور سے کھٹاک کی آواز آئی اور یہ آدمی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں اپنے ہی لگائے ہوئے پھندے پر جا پڑا تھا اور پھندے نے اسے ٹخنے سے جکڑ لیا تھا۔ اگر پھندا لوہے کا ہوتا تو اس آدمی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ پھندا لکڑی کا تھا، پھر بھی اس کے دونوں حصے گولی کی رفتار سے بند ہوئے تو یہ شخص تڑپ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی 150 قدم دور 4 بھیڑیے کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے پاس کلہاڑی تھی۔ پھندے کے 2 حصے جن کے شکنجے میں اس کی ٹانگ آ گئی تھی وہ نئے چاند کی شکل کے تھے۔ اس نے پھندے میں کلہاڑی کا دستہ پھنسایا اور شکنجہ ڈھیلا کر لیا۔ اس کی نظر بھیڑیوں پر تھی جو ابھی تک وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھیڑیوں کو اس پر حملہ کرنا تھا اور وہ ابھی پھندے سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ بھیڑیوں کا بڑا ہی آسان نوالا بننے والا تھا۔ اس نے کلہاڑی کے دستے کی مدد سے اپنی ٹانگ شکنجے سے نکال لی، لیکن ٹخنے کے اوپر سے کھال اتر گئی۔ اٹھ کر دوڑنے کی بجائے وہ پیٹ پر لیٹ کر رینگنے لگا۔ بھیڑیوں پر بھی نظر رکھی اور وہ نشیب کے ایک تنگ راستے سے باہر نکل آیا۔ وہ دوڑ پڑا۔ زخمی ٹانگ سے وہ کراہتا گھر پہنچا۔ یہ خبر ہمارے گاؤں تک بھی پہنچ گئی۔ میں اپنے 2 شکاری دوستوں کے ساتھ اس کے گاؤں گیا۔ اس کی ٹانگ سوجی ہوئی تھی۔ اس نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ بھیڑیے شرشرار ہیں۔ اگر یہ اصل بھیڑیے ہوتے تو پھائیوں میں پھنس جاتے۔ ایک کا مرغ گیدڑ نے کھانے کی کوشش کی اور پھنس گیا، دوسرے کا مرغ بھیڑیا لے گیا مگر پھنسا نہیں۔ اس شخص پر یہ دہشت طاری تھی، وہ اس کی آنکھوں سے اور زبان سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس کے باپ نے کسی سے تعویذ لا کر اس کے بازو کے ساتھ باندھ دیا تھا اور اس نے نظر نیاز بھی مان لی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص قسمت والا ہے جو فقیر کے قہر سے بچ آیا ہے۔ 4-5 روز بعد ہمارے گاؤں میں یہی واقعہ اس اضافے کے ساتھ سنایا جانے لگا۔ یہ آدمی جب نشیب سے رینگ کر باہر نکلا تو اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، ہم نے تمہیں اس لیے زندہ چھوڑا ہے کہ سب کو خبردار کر دو کہ ہمیں مارنے کے لیے جو آئے گا وہ خود مرے گا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ بات کچھ بھی نہیں، یہ بھیڑیے ہی ہیں جو کشمیر کی طرف سے ادھر آ نکلے ہیں اور وہ صرف بھیڑ بکریوں کو مارتے ہیں، انسانوں کے قریب نہیں آتے۔ تم جانتے ہو کہ بھیڑیا انسان پر حملہ کرنے والا درندہ نہیں ہے بلکہ انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ 4 بھیڑیے اس شخص کو کبھی نہ چھوڑتے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک پھندے میں گیدڑ پھنس گیا اور دوسرے پھندے کا مرغ غائب تھا۔ پھنسا کچھ بھی نہیں تھا، پھندا خراب بھی نہیں تھا، یہ شخص اس میں پھنس گیا تھا۔ دوسرا مرغ کون لے گیا؟ ایک اور گاؤں میں ایک صوبے دار چھٹی پر آیا، اسے بھیڑیوں کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے شاید انگریز افسروں سے سنا ہوگا کہ درندوں کو بندوق سے کس طرح مارا جاتا ہے۔ اس نے ایک بھیڑ خریدی، 2 نالی بندوق لی اور بھیڑیوں کی جگہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے پاس کلہاڑی تھی۔ وہاں جا کر بھیڑ کو ایک جگہ باندھ دیا۔ خود قریب کے ایک درخت پر چڑھ کر ایک موٹے ٹہن پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ساتھی بھی اسی درخت پر چڑھ گیا۔ دن کا وقت تھا، دونوں درختوں کی شاخوں میں چھپے ہوئے تھے۔ بھیڑ کو شاید بھیڑیوں کی بو آ رہی تھی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بھیڑیوں نے آنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ صوبے دار نے 4 بھیڑیے کہیں سے باہر آتے اور ایک جگہ کھڑے دیکھے۔ بھیڑ کو دیکھ کر چاروں سرپٹ دوڑتے آئے۔ بھیڑ کی رسی لمبی تھی، وہ کیل کے گرد دوڑنے اور اچھلنے کودنے لگی۔ بھیڑیے اس پر جھپٹنے لگے۔ صوبے دار نے اپنی 2 نالی بندوق کندھے سے لگائی
اور یکے بعد دیگرے دونوں کارتوس فائر کر دیے۔ بندوق پیچھے کو بڑا سخت دھکا دیتی ہے۔ صوبیدار نے دونوں کارتوس فائر کرنے میں کوئی وقفہ نہ دیا۔ دونوں دھکوں سے وہ ٹہن پر جم نہ سکا اور نیچے آ پڑا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ کر گر پڑا کیونکہ اس کے کلے پر سخت ضرب لگی تھی، کمر پر بھی دباؤ پڑا تھا۔ اسے اوپر سے اپنے ساتھی کی للکار سنائی دی، بچو صوبیدار صاحب، بھیڑیے آ رہے ہیں۔ صوبیدار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چاروں بھیڑیے اس کی طرف اس انداز سے آ رہے تھے جیسے اس پر آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ 2 گولیوں سے ایک بھی بھیڑیا نہیں مرا تھا۔ چاروں آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے تھے، گھرا رہے تھے اور خوفناک طریقے سے دانت نکال رہے تھے۔ صوبیدار کی بندوق دور گری تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سرک کر بندوق تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن بھیڑیے قریب آ گئے تھے، پھر اس کے گرد چلنے پھرنے لگے۔ اوپر سے دوسرے آدمی نے چھلانگ لگا دی اور کلہاڑی گھمانے لگا۔ یہ اس کی دلیری تھی یا وہ جانتا تھا کہ بھیڑیے اتنے دلیر نہیں ہوتے کہ انسانوں پر حملہ کریں؟ صوبیدار کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ اس نے خدا کو یاد کرنا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ بھیڑ کو بھیڑیے زخمی کر چکے تھے اور وہ رسی توڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کی طرف دوڑے اور اسے چیرنے پھاڑنے لگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے 2 بھی بھیڑ پر ٹوٹ پڑے۔ اب صوبیدار بندوق اٹھا کر ان پر فائر کر سکتا تھا لیکن اس کے دل پر ایسے خوف کا قبضہ تھا جس سے اس کی جرأت اور دلیری ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ اس کے ساتھی نے بندوق اٹھائی، صوبیدار کو اٹھایا اور وہاں سے سرکتے اور رینگتے ہوئے نکل آئے۔ بھیڑیوں کو ایک بھیڑ مل گئی تھی، اسے مار کر وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے صوبیدار اور اس کے ساتھی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس وقت ہم نوجوان تھے اور دیہات میں رہتے تھے، ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ مختلف درندوں کی خصلتیں اور عادتیں کیا ہوتی ہیں۔ ہم یہی جانتے تھے کہ درندے چیرتے پھاڑتے اور کھا جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بہت بعد جب میں نے انگریزوں کی لکھی ہوئی شکار کی کہانیاں پڑھنی شروع کی تو درندوں کے متعلق کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جنہیں ہم ہمیشہ پراسرار سمجھا کرتے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان بھیڑیوں نے صوبیدار اور اس کے ساتھی پر حملہ نہیں کیا اور توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان بھیڑیوں نے بندوق کا دھماکہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر صوبیدار اور اس کا ساتھی بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے تو شاید بھیڑیے ان پر حملہ کرتے، بھاگ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھیڑ کو دیکھا، پھر صوبیدار اور اس کے ساتھی کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے قدرتی اور فطری حس کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے کام کی چیز بھیڑ ہے، صوبیدار نہیں، لہٰذا وہ بھیڑ پر ٹوٹ پڑے۔ انسانوں کے ساتھ ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے ان سے وہ ڈرے بھی نہیں۔ اس صوبیدار کے اس واقعے کی بھی ہمارے گاؤں میں خبر پہنچ گئی۔ اس نوجوان نے سنایا۔ خبر سنانے والا ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر ہمارے پورے گاؤں کو ڈرا دیا کہ یہ بھیڑیے شرشرار ہیں، انہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس صوبیدار کے گاؤں چلا گیا۔ پھندا لگانے اور اس میں خود ہی پھنسنے والے آدمی کی طرح صوبیدار بھی خوفزدہ تھا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ اپنے ساتھی کے سہارے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک سفید ریش بوڑھا ملا۔ اس بوڑھے نے اسے کہا، تم خوش نصیب ہو یہ وہاں سے زندہ نکل آئے ہو، یہ بھیڑیے نر نہیں مادہ ہیں، یہ 4 جوان عورتوں کی بدروحیں ہیں۔ بہت عرصہ گزرا جو چاروں بکریوں کے ساتھ ادھر سے گزر رہی تھیں، ایک جگہ ذرا سستانے کو بیٹھ گئیں۔ بکریاں چرتے چرتے اس جگہ چلی گئیں جہاں آج بھیڑیے بھیڑ بکریوں پر حملہ کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ وہاں ایک ڈاکو اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ بکریوں نے اسے بے آرام کیا تو ڈاکوؤں نے تمام بکریوں کو ذبح کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریوں کی تلاش میں ادھر گئیں تو ڈاکوؤں نے چاروں کو پکڑ لیا۔ اس نے اور اس کے آدمیوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پھر چاروں کو قتل کر دیا۔ ان کی بدروحیں یہیں بھٹکتی رہیں۔ ایک مرد اور عورت نے ایک برگزیدہ فقیر کو اپنی بکری کا دودھ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے انہیں بد دعا دی۔ ان چاروں عورتوں کی بدروحیں دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے فقیر کی بد دعا پوری کرنی شروع کر دی۔ چونکہ وہ اپنی بکریوں کے پیچھے گئی اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھ گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھیڑیوں کا روپ دھار کر لوگوں کی بکریوں کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ بھیڑیے نہیں، اس لیے انہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ صوبیدار کو بتایا گیا تھا کہ پہلے ایک آدمی پھندے لگا کر خود پھنس چکا ہے، اب اس کے 2 فائر خطا گئے اور وہ درخت سے نیچے آ پڑا۔ اتنے پرانے فوجی کا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ ایک صوبیدار کا نشانہ اتنی قریب سے خطا ہوا
اور وہ بندوق کا دھکا بھی برداشت نہ کر سکا جس کے فوجی عادی ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ بھیڑیے بدعوے ہیں، ورنہ بھیڑیوں کو بندوق سے مارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھیڑیوں نے کسی کی گائے کے بچڑے کو کھا لیا اور 3-4 بھیڑیں اور بکریاں بھی کھا لیں۔ علاقے کے لوگوں نے پتھر پر لکیر کی طرح تسلیم کر لیا کہ یہ بھیڑیے فقیر کا قہر ہیں اور انہیں بھیڑیے سمجھ کر کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے لیے کسی پیر فقیر کی ضرورت ہے۔ لوگ ہر قیمت دینے کو تیار تھے۔ ایک گاؤں کے آدمی ایک عامل کو لے آئے اور مشہور ہو گیا کہ کشمیر کا ایک عامل آیا ہے۔ اس نے اس جگہ کے گرد یہاں بھیڑیے رہتے تھے 3 چکر لگا کر اسے کیل دیا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بھیڑیے اس جگہ سے باہر نہیں آ سکتے۔